Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Hafiz Munawwar Iqbal. I am Assistant Professor in History in Higher Education Department, Government of the Punjab. I am teaching History in Higher Education Department since 2009. And recently I am doing PhD from Punjab University. Dear students, آج کی اس ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر احتشام جان بٹ صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ اسٹوڈنٹس جنرلی 1857 سے آن ورڈ جو ہسٹری ہے اس کو پاکستان افیئرس کے اندر وہ کور کر لیتے ہیں، لیکن 1857 سے جو پریویس پیریڈ ہے اس کو وہ کور نہیں کر پاتے. سو ہمیں انڈین ہسٹری کو سٹارٹ کرنا چاہیے فرام 712 ٹو 1857. یعنی ہمیں جو محمد بن قاسم کا جو انویژن ہے یا کنکویسٹ آف سندھ، تو یہاں سے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں مغل ڈکلائن تک ہمیں اس پیریڈ کو جو ہے وہ کور کرنا چاہیے. ڈکلائن یا فال آف مغلس کا، تو یہ پیریڈ ہمیں جو ہے وہ کور کرنا چاہیے 712 سے 1857 کا. تو اسی سلسلے میں آج کی یہ ریکارڈنگ ہے، یہ پریزنٹیشن ہے اسی سلسلے میں کہ ہم نیکسٹ فرائیڈے کو، یہ جو ابھی کمنگ فرائیڈے آ رہا ہے جو 16 دسمبر کو، تو اس کو یہ سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ سیشن اسپیسیفکلی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سی ایس ایس کے لیے جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں سی ایس ایس کو، تو یہ ان سب کے لیے ہے. تو احتشام صاحب نے اس کی جو فیس رکھی ہے وہ 2500 اونلی، تاکہ تمام اسٹوڈنٹس اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکیں. اور ایک جو نامینل سی فیس ہے اس میں وہ ایک سیشن جو ہے وہ 5 ویکس کا، ہمارا یہ سیشن جو ہوگا وہ 5 ویکس کا ہوگا. اور اس میں جو کلاسز ہوں گی وہ فرائیڈے ٹو سنڈے ہوں گی، یعنی فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے، یہ 3 days پر ویک یہ ہماری کلاسز ہوں گی. اور اس میں 1 hour کی کلاس ہوگی، یعنی 8 PM ٹو 9 PM یہ 1 hour کی کلاس ہوگی. اور یہ پر ویک 3 کلاسز ہوں گی اور یہ آپ کے 15 لیکچر بنیں گے، یعنی 5 ویکس میں یہ آپ کے 15 لیکچرز بنیں گے. اب کوشچن یہ ہے کہ وائی all CSS aspirants should learn Indian history. آخر کیا وجہ ہے، کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا ویڈیو میں ہم آنسر کرنے کی کوشش کریں گے کہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں سی ایس ایس کے، جو اسکالرس ہیں یا جو اس کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، تو ان کو انڈین ہسٹری پڑھنا کیوں ضروری ہے. تو ایک تو اس کا سمپل جو آنسر ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان ہسٹری رکھی ہوئی ہے، ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا، ہسٹری آف پاکستان اینڈ انڈیا، تو ان کے لیے تو ظاہری بات ہے ان کا تو یہ سبجیکٹ ہے، ان کو تو یہ پڑھنا ہے. لیکن باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو کیوں پڑھنا ہے، تو اس ویڈیو میں ہم اس کو آنسر کریں گے کہ آخر یہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھنا کیوں ضروری ہے. تو نمبر 1،
آپ کی جو پاکستان افیئرس اور کرنٹ افیئرس کی جو بیٹر کمپریہنشن ہے کہ اگر آپ اس کو بیٹر کمپریہنشن، اگر آپ پاکستان افیئرس اور کرنٹ افیئرس کو ایک کانٹیکسٹ کے اندر سمجھنا چاہتے ہیں، ایک پورا اس کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر رکھ کر، اس فریم ورک کے اندر رکھ کر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو پاسٹ ہے اس کو ریلیٹ کر کے اس کو سمجھنا ہوگا. یعنی آپ 1857 سے جو آن ورڈ پیریڈ ہے اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں سمجھ سکتے. آپ اس کو ایک کمپلیٹ اس کا جو پاسٹ ہے تھرو آؤٹ جو ہسٹری ہے 712 سے آن ورڈ جو مسلم رول ان انڈیا ہے، اس پورے پیریڈ کو آپ کو سامنے رکھ کے آپ بہترین اس کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو فریڈم موومنٹ آپ پڑھتے ہیں اور پلس پاکستان ہسٹری، تو اس کی بھی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو پوری اس کی جو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے فریڈم موومنٹ کا، کہ مغلس کو ڈکلائن کیوں ہوا، وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر وہ انٹرفیئر ہوئی، اور کیسے وہ ایک ٹریڈنگ کمپنی سے ایک پولیٹیکل وہ ایک پاور بنی اور اس نے پورے انڈیا کی جو پالیٹکس ہے اس کو مونوپلائز کر لیا. تو یہ کانٹیکسٹ بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ ظاہری بات ہے آپ پاکستان کی بیوروکریسی کا حصہ بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو آپ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اور پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، یعنی اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی آف پاکستان، اس کی جو نیچر ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو پورا ایک جو ہسٹوریکل ایولوشن ہے اس کو سامنے رکھنا ہوگا کہ یہاں پر مسلم اسٹیٹ کا ایولوشن کیسے ہوا اور یہاں پر جو مسلم سوسائٹی ایک بنی، تو وہ کن فیزز سے کن مراحل سے گزر کر جو اس کی موجودہ جو اس کی اسٹیٹس ہے یا موجودہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ کیسے اس اسٹیٹس تک وہ پہنچی، تو اس کو بھی پورے کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اسی پاکستانی سوسائٹی یا اسٹیٹ کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. فار ایگزامپل کہ یہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اسی طرح یہاں کا جو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یا یہاں کا جوڈیشل سسٹم ہے، تو ان تمام تر سسٹمز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس ہسٹوریکل ایولوشن کا جو تجزیہ ہے، اس کا انالیسز ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. دین ہے جی آپ کا جو انٹرویو ہے اس کے اندر یہ آپ کو بہت زیادہ فیور کرتی ہے. انٹرویو آپ کا ٹوٹلی بیسڈ ہوتا ہے آپ کی اوپینین کے اوپر، اور اوپینین جو ہے وہ آپ کی اگر سالڈ اوپینین ہوگی تو دین آپ اپیل کر پائیں گے، اپنا جو بورڈ ہے ان کو آپ کنونس کر پائیں گے. تو سالڈ اوپینین کو ڈیولپ کرنے کے لیے انڈین ہسٹری جو ہے وہ آپ کو پڑھنا لازمی ہے. فار ایگزامپل کہ بہت سارے ایسے کویشچن ہیں کہ جو آپ سے انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں، اور ان کویشچنس کا تعلق جو ہے وہ موجودہ جو صورت حال ہے اس سے بھی ہے. تو ان کویشچنس کے آنسر فار ایگزامپل کہ ایگزامینر اس طرح کے کویشچنس بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مغلس ان کو ڈکلائن کیوں ہوا، وہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے مغلیہ سلطنت جو ہے وہ زوال پذیر ہوئی. پھر کچھ کنٹروورشل ایشوز ہیں، کچھ ڈیبیٹس ہیں، ان کا بھی انڈین ہسٹری کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. فار ایگزامپل کہ اس طرح کے ڈیبیٹس ہیں جیسے جو محمود غزنہ کے حوالے سے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ٹیمپلز گرائے، اور انہوں نے یہاں کا جو ہندو ریلیجن ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. تو کیا انویڈرز جو تھے وہ ان کو ڈیفینڈ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس طرح کے آپ سے ایگزامینر کنٹروورشل کویشچنس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو دین آپ کی اوپینین جو ہے وہ بڑی یا آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ اس کی جو وہ سالڈ
एविडेंस और सॉलिड रीज़न के ऊपर आपका आर्गूमेंट जो है वो बेस होना ज़रूरी है। या फिर महमूद गजना के बारे में पूछते हैं कि जी आप उनके बारे में बताएं कि क्या वो लूटर था, प्लंडर था, या क्या वो इस्लाम की प्रोपगेशन के लिए यहाँ पे आया, तो इस तरह के इश्यूज़। फिर इसी तरह मुगल्स के अंदर आलमगीर के बारे में उनकी रिलीजियस पॉलिसी है कि उन्होंने हिंदुओं के साथ बहुत बुरा सलूक किया। तो क्या वजह है, आप समझते हैं कि उन्होंने वाकई ऐसा किया, या जैसे हिंदू हिस्टोरियंस हैं तो वो ब्लेम करते आलमगीर को कि उन्होंने हिंदुओं के साथ बुरा सलूक किया। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? या अकबर के हवाले से कि अकबर को जो है हिंदू वो बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, और अकबर को अकबर द ग्रेट कहते हैं। तो अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी है वो टॉलरेंस के ऊपर मबनी थी, या फिर इसी तरह उनका जो को एग्जिस्टेंस का जो तस्वुर है, या उनका जो यूनाइटेड नेशनलिज्म का जो तस्वुर है कि अकबर इंडिया के अंदर एक यूनाइटेड कम्युनिटी डेवलप करना चाहते थे, या फिर उनका दीन इलाही क्या था? इस तरह के बहुत सारे सवाल वो पूछते हैं। फिर इसी तरह अकबर के दौर के अंदर मुजद्दिद अल्फसानी के बारे में पूछा जा सकता है कि फिर दो सूफीज़म के अंदर दो फिलॉसफीज है, दो स्कूल ऑफ थॉट आप कह लें। एक वहदतुल वजूद का है, और दूसरा वहदतुल शहूद का है। तो इस तरह के सवालात या अकबर का प्लूरलिज्म के हवाले से पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसी तरह जो ब्रिटिश के आने से पहले क्या यहाँ पे इंडिया के अंदर जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसकी क्या सूरत हाल थी? क्या यहाँ पे ट्रेड थी, या यहाँ पे कोई इंडस्ट्री थी? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी पूछते हैं बाज़ औक़ात कि क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप के अंदर तो आया, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल थी? क्या ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ पे मुग़ल इंडिया के अंदर, या उससे पहले सल्तनत पीरियड के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका था, या अगर नहीं था तो क्या सूरत हाल थी? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। देन इससे रेलिवेंट और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में आपका एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ सकता है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, या फॉर एग्जांपल की जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसका आप बताएं कि इसके फैक्टर्स क्या थे, क्यों ये लड़ी गई, क्या ये जिहाद था, क्या ये म्यूटनी थी, क्या ये वॉर थी, इंडिपेंडेंस की वॉर थी? तो ये वाली सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपके लिए ये कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। हम ये जो कमिंग फ्राइडे है 16 दिसंबर का, तो इसको हमारी 8 बजे पहली क्लास है, तो उसको आप ज्वाइन करें। तो ये सब आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।